الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ کائنات ارضی و سماوی، آسمان و زمین، اس میں بسنے والی مخلوقیں ان سب کے سردار ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساری فضیلتیں اور ساری عزتیں اور ساری تکریمیں، ساری سعادتیں وہ میرے مرشد کے اس سجن کی مہربانیاں اور رحمتیں ہیں جس سجن کے سجن ہونے کا اعتراف جناب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور وہ قرآن مجید میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ان ولی، ان بھی ساتھ لگا ہوا ہے. پکی بات ہے، یہ ٹھیک ٹھاک میں سوچ و سمجھ کے کہہ رہا ہوں. میرا سجن اللہ ہے. ان ولی اللہ، میرا سجن وہ ہے. اس لیے کہ میری جتنی عزتیں بنی یہ ساری بنی قرآن مجید کے نزول کے بعد.
اور یہ نزول قرآن مجید یہ اللہ ہی نے کیا ہے۔ ان ولی اللہ نزل الکتاب، میرا سجن وہ اللہ ہے جس نے میرے اوپر اپنی کتاب اتاری۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ جس کا سجن بنتا ہے اسے جنت کا باسی بنا دیتا ہے۔ الصالحین الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، ایمان کے دعوے کے بعد اعمال صالحہ سے مزین زندگی گزارنے والے یہی جنتی ہے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کتاب کے نزول ہونے میں اللہ کریم کا اپنا ہی معیار ہے، اس کی اپنی کسوٹی ہے ایک، اور اس کی اپنی جانچ ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی تو آگ کے لیے جانے والے رات کے اندھیرے میں کوئی آگ مل جائے تو روشنی ہو جائے، میں بھی کوئی لکڑی جلا لوں، گئے کوئی سلگتی آگ والی چھوٹی سی لکڑی لے لے، لیکن دینے والے نے نبوت دے ڈالی۔ کبھی کبھی تو اندر ایک معیار ہے اس کا اپنا۔ اندر کو جانتا بھی تو وہی ہے، ہر کوئی تو اندر کو نہیں جان سکتا، نہیں وہی جانتا ہے، اس لیے کہ وہ بنانے والا خود ہے۔ سبحان اللہ۔ برتن بنانے والا بناتا ہے تو اسے پتہ ہے اس میں پانی ڈالنا ہے، اس میں دودھ ڈالنا ہے، یہ میں نے چائے کے لیے پیالی بنائی ہے، یہ میں نے پانی پینے کے لیے گلاس بنایا، اسے پتہ ہوتا ہے۔ وہ پھر جیسی جیسی چیز بناتا ہے اپنے ارادے سے، اس سے جو کام لینا مقصود ہوتا ہے وہ اس کو بنانے میں ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ چائے کی پیالی بنائے گا تو اس کا سائز ذرا چھوٹا ہوگا، پکڑنے کے لیے لگی ہوگی ساتھ، اس سے آپ پکڑ سکتے ہیں اور گھونٹ بھر سکتے ہیں۔ پانی پینے کے لیے پکڑا اور پانی پی لیا، اس کو پکڑ کر یوں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ گنتے جائیے۔ سبحان اللہ۔ گھر بنانے والے نے، کمرہ بنانے والے نے اگر جانوروں کے لیے بنانا ہو تو اس میں جانوروں کی رہائش کی ضرورتیں مہیا کرتا ہے، ویسا بناتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ جانوروں کے لیے جب بنا رہا ہوں تو ان کی ضرورتیں یہاں پوری ہونی چاہیے میرے بنائے ہوئے گھر میں۔ چار دیواری تو بنائے گا، چھت تو بنائے گا، لیکن اس میں ان کے چارہ کھانے کے لیے بھی جگہ بناتا ہے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جانوروں کے لیے بنائی ہوئی چیز ہے۔
اللہ نے حضرت انسان کو بنایا اپنی نیابت کے لیے. یہ بنیادی مقصد تھا میرے رب کا انسان کو بنانے کا. اس لیے کہ سب سے پہلا جو تعارف ہوا میرا کائنات سماوی میں وہ ان لفظوں سے ہوا: اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ابھی بنانے والے تھے اللہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے لگا ہوں اپنا. ابتدائی یہاں سے ہوئی، لیکن نائب بنایا تھا اس نے. ظاہر ہے جس نے اللہ کا نائب بننا ہے وہ جاہل تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا نائب ہے جس کے اپنے علموں کی کوئی حد ہی کوئی نہیں. جی لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں. ذرہ یہ جو فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، دھوپ کے شعاعوں میں سے گزرے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ان زمینوں آسمانوں میں ایسی نہیں. اس ساری کائنات میں ایک ذرہ بھی لا یعزب عن ربک، وہ تیرے رب کی نظر سے باہر نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جب اتنے علموں والا ہے انسان کی پیدائش پہ تو سپیشل اللہ نے اپنے علموں کا اظہار کیا. لیکن یہ انسان جو بنایا گیا ہے اس میں رب کے علموں کا بڑا دخل ہے. ہر چیز میں جو بھی تخلیق کرتا ہے علموں سے ہی کرتا ہے، لیکن حضرت انسان کی تخلیق میں سپیشل علم کا ذکر کیا. فرشتے کی ڈیوٹیاں لگی، میں نائب بنانے لگا ہوں، تمہاری یہ ڈیوٹیاں ہیں، تم نے اس کے لیے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا. ظاہر ہے اس میں ڈیوٹیاں یہ بھی لگی کہ دشمن بھی ہوں گے. جی سب سے بڑا شیطان بھی موجود ہے وہاں. تو تم نے کچھ انسان میں ایسے بناؤں گا جو سپیشل میرے نائب ہوں گے، تم نے ان کے ارد گرد رہنا ہے دائیں بائیں، تاکہ کوئی شیطان ان کو چھو بھی نہ سکے. سبحان اللہ. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا علم صرف اس کے پاس ہے. وہ جو غیب ہے اس پہ کسی کو واقفیت نہیں دیتا. وہ غیب ہے، اس غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. جن کو پیغمبر بناتا ہوں میں اللہ، ان کی حفاظت بڑی ضروری چیز ہے، لیکن حفاظت کے لیے کہ انہیں میں علم غیب دے دوں نہیں. چاہے جتنے بھی ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، میں اپنے علم غیب میں سے ان کو کچھ بھی نہیں دیتا. ہاں میں نے
یہ انتظام کر رکھا ہے، انہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس کے ارد گرد میں نے انتظار میں اور خبردار ہو کے رہنے والے مقرر کر دیتا ہوں، جو شیطانوں کو اسے مس بھی نہیں کرنے دیتے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ باقی انسانوں کے، یہ تو وہ ہے جو اسپیشل انسان ہے، جو باقی انسان ہے، سبحان اللہ، ان کی ہدایت کا سامان جی میں اللہ وہ بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ میری وہ مخلوق ہے جو میں نے انہی میں سے اپنے نائب بنانے ہیں، اور ان سے میں نے وہ عبادت وصول کرنی ہے جو آج تک مجھے کہیں اور سے موصول نہیں ہوئی۔ اب اور عبادت گزاروں سے ایسی عبادت موصول نہیں ہوئی تو پھر میں نے ان کی عبادت جو ایک الگ قسم کی عبادت ہے وہ وصول کرنی ہے ان سے، تو میں نے پھر ان کی ہدایتوں کا خاص سامان کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کو میں نے پیغمبر بنانا ہوتا ہے ان پہ تو میں ان سے وحی سے خود باتیں کرتا ہوں، علم بتاتا ہوں، ان کو سکھاتا ہوں، جبریل کو بھیج کے ان کو بتاتا ہوں، اور جو کچھ یہ بتانے کی چیزیں ہیں ایسے ہی نہیں بتا کے بتانے والا چلا جائے اور پھر ذہن سے نکل جائیں، نہیں، نزلہ علی قلبک، اس کے دل پہ نازل کرتا ہے۔ عقل میں آئی ہوئی چیز حافظے میں وہ بھول سکتی ہے، لیکن جب کوئی چیز دل میں گھس جائے وہ تو پھر میری ساری سوچوں پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کے اندر ایک نفس امارہ بھی بنایا گیا ہے، لیکن نفس امارہ عقل پہ غلبہ پا لیتا ہے، دل پہ غلبہ پا لینا نہیں۔ جب اس کا غلبہ ہوتا ہے نفس پہ تو ارد گرد سب اس کے حکم چلنے لگتے ہیں، تو دل کچھ خاموش ہو جاتا ہے، اپنے ورک کو جو اسے کرنا ہے ہدایت کے باب میں اور عبادت کے باب میں تو ذرا خاموش ہو جاتا ہے۔ جی لیکن جب میں وہیں سے اپنی کتابیں اتارتا ہوں تو کچھ لوگوں کے دلوں پہ براہ راست اتارتا ہوں، اور کچھ لوگوں کے لیے میں یہ طریقہ بناتا ہوں کہ اگر ان کو طلب ہے تو پھر میں دے دوں گا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبروں کے سینوں پہ اتار دوں یہ تو سراسر میری رحمت ہوتی ہے، یہ تو سراسر میری نعمت ہوتی ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے میری رحمت کا انداز یہ ہے کہ ان میں سے جن کو طلب ہوتی ہے انہیں میں یہ نسخہ ہدایت دے دیتا ہوں۔ انہیں جو یہ نسخہ ملتا ہے تو طریق اس کا بھی یہ ہے کہ ان کے دل میں قرآن کا نزول ہو جاتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔
قرآن کا نزول ضروری ہے، یا براہ راست ہوتا ہے جس پہ ہو وہ پیغمبر، اور جن پہ براہ راست نہیں ہوتا ان کے لیے طلب شرط ہوتی ہے، تو پھر قرآن کی نعمت اور قرآن کی روشنی اللہ انہیں بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے اگر جستجو کرتے ہیں، اس کے لیے اگر طلب پالتے ہیں، اس کے لیے اگر محنت کرتے ہیں۔ قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے احکام کی دنیا شروع ہونے لگتی ہے۔ سورہ فاتحہ تو تمہید ہے نا اس کی، سورہ بقرہ سے احکام شروع ہونے لگتے ہیں، تو وہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پہلا تعارف قرآن مجید کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیگر جتنے ذرائع علم کے ہیں ان سب میں شک و شبہ کی گنجائش ہوتی ہے۔ کوئی کتاب بڑی اچھی پڑھی، اچھی چیزیں سمجھ آئیں، وہ میں نے قابو کر لی، لیکن کل ایک ایسی کتاب بھی آ سکتی ہے جو ایک کتاب پڑھنے سے میں نے کچھ چیزیں اچھی سمجھ کے قابو کی ہوئی ہیں، کل کوئی ایسی کتاب آ جائے جو مجھے یہ سمجھائے کہ نہیں وہ تو اچھی نہیں ہے، وہ تو غلط ہے۔ جی عقل کو دوڑا دوڑا کے بڑے تجربے کیے، کچھ علوم حاصل کیے، وہ علوم بھی کوئی یقینی نہیں ہوتے، سائنسی علوم کہہ لیجیے، وہ بھی کوئی یقینی نہیں ہوتے، بدلتے رہتے ہیں، اصول بدلتے رہتے ہیں۔ برسوں ہی فلسفی کی چنار چنی رہی، برسوں ہی فلسفی کی چنار چنی رہی، میرے خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مولویوں سے سن سن کر اپنے لیے اخروی فلاح کا ایک مبلغ علم بنانے والے، صرف مولویوں سے سنا، جو سنایا مولویوں نے ٹھیک ہے، وہ بیٹھ گیا، سن سن کے مولویوں سے مبلغ علم بنایا۔ لیکن مولویوں کی بھی تو پھر قسمیں ہوتی ہیں، جی وہ بھی مولوی ہوتے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے میرا قرآن، اس کی جو تشریحیں کرتے ہو، لکھتے ہو، اور تم برباد ہو جاؤ، تمہارے اوپر بربادی نازل ہو، لکھتے اپنی باتیں ہو اور کہتے ہو یہ قرآن ہے۔ مولوی یہ بھی تو کرتے ہیں، جی سبحان اللہ۔ کتابیں لکھنے والے بھی اپنے نظریات بدلتے رہتے ہیں، ایک کتاب میں کچھ لکھا، دوسری میں کچھ لکھ دیا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے شروع میں ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ جی اس لا ریب فیہ کا دعویٰ وقت نے ثابت کیا۔ جی کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنی صدیاں گزر گئیں، جن کو کتاب دی گئی تھی ان کو پتہ ہی نہیں اس کتاب میں ہے کیا اور یہ کتاب کیا ہے، اس کی قدر ہی نہیں جانتے۔ آہستہ آہستہ وہ دنیا کے کتے بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابیں جو آسمانوں سے آئی تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گئیں۔ آج نہ عیسائیت کے پاس اپنی کوئی اصل کتاب ہے، نہ یہودیت کے پاس اپنی کوئی اصل کتاب ہے، لیکن مسلمان اپنی کتاب کی حفاظت سے بیگانہ ہو جانے کے باوجود ان کو پرواہ ہی نہیں ساری کتاب ہے جی، پھر بھی 1000 سال سے اوپر زمانہ گزر گیا مگر اس قرآن کا ایک نقطہ بھی اپنی جگہ سے بدلا نہیں۔ یہ ہے لا ریب فیہ، یہ یقینی چیز ہے۔ جو چیزیں بدلتی رہتی ہیں وہ یقینی نہیں ہوتی، وہ ظنی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر، میرے نبی کے مبشر، جو خوشخبریاں دیتے تھے اپنی زندگی میں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے احمد نام کا۔ خیال کرنا جس طرح میرے ساتھ رویہ اپنایا ہے اس کے ساتھ نہ اپنانا، وہ بڑی خاص چیز ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں نے ان کے خلاف بڑی سازشیں کی، ان کو سولی پہ چڑھانے تک کا معاملہ بنا ڈالا کہ سولی چڑھاؤ اس کو، اور اپنی طرف سے سولی چڑھا بھی دی انہوں نے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اٹھا لیا۔ شبہ لہم، وہ سمجھتے رہے عیسیٰ نو، لیکن اسی وہ ایک شکل بارے بندے نو سولی چڑھا دیتا عیسیٰ نو میں اللہ نے بر رفعہ اللہ الیہ۔ جی، ما قتلوہ وما صلبوہ، ما قتلوہ یقینا بر رفعہ اللہ الیہ۔ یہ یقینی بات ہے کہ وہ اسے قتل نہ کر سکے، اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا۔ کان اللہ عزیزا حکیما، وہ بڑے زوراں والا اللہ ہے، انہوں کوئی کمزوریاں نہیں، وہ کر سکتا ہے، وہ بڑی عزتوں والا ہے، کوئی انہوں کچھ نہیں سکتا، کوئی انہوں ڈک نہیں سکتا۔ تے حکیما، وہ جو ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ قرآن پہ قربان جاؤں، یہاں حکیمہ کا لفظ آیا، بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنایا، جس کے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں۔ جی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب حالات بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، تو نبی آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پھر نیا دیا جلتا ہے، کچھ روشنی پھر نئے طریقے سے ہوتی ہے۔ بگڑے ہوئے جن کا مقدر ہوتا ہے ان کی کچھ اصلاح بھی ہونے لگتی ہے۔ بات تو مقدروں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ اٹھا لیا اپنے نبی کو، قتل نہیں ہونے دیا۔ اور طریقے بھی ہو سکتے تھے بچانے کے، لیکن اس میں حکمت یہ تھی کہ خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو یہ کمی نہ رہ جائے۔ ختم نبوت کی وجہ سے انسانوں کے لیے رحمت کی مجدد تو آتے رہیں گے،
لیکن جب بات بہت بگڑے گی تو میں حضرت عیسیٰ کو خود اتار دوں گا زمین۔ وہ جب آئیں گے، دنیا میں حکومت عیسائیوں کی ہوگی جیسے آج ہے، ان کی صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کھانے والوں کا خنزیر ختم کر دیں گے، ذبح کر دیں گے۔ جی، نبیوں کے بعد نبی آتے ہیں، لیکن اس طرح کامیابیاں نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ اپنے محبوب کے نائب سے اتنا بڑا کام کروا دیں گے، دنیا بدل جائے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو چیز سنانے چلا تھا میں یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو آج تک شک ہے اس باب میں کہ کیا ہوا، سولی چڑھ گئے کہ وہ نہیں چڑھے۔ مختلف فرقے بن گئے، کوئی کہتے ہیں نہیں چڑھے، کوئی کہتے ہیں چڑھے۔ جی، اللہ ما لهم به من علم، یہ وہ چیزیں جو میں سنانے چلا تھا، ذرائع تھے ان کے پاس جو ان سے اختلاف بن گیا آپس کا۔ ما لهم به من علم، جتنے گروہ اور فرقے تھے ان میں سے کسی کے پاس بھی علم نام کی چیز نہیں تھی۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے علامے موجود ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں اس باب میں ما لهم به من علم، علم شرم کوئی نہیں سی انہوں نے، حقیقت کوئی نہیں سی، یقینی چیز کوئی نہیں سی۔ جی، کیا تھا میرا اللہ جب وہ یوں کہتے ہیں کوئی کچھ کوئی کچھ، اللہ فرماتے ہیں الا اتباع الظن، بس ظنی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ظنی چیزوں کے پیچھے۔ سبحان اللہ، ان کا علم ظنی تھا۔ انسان کا، انسان کی فلاح، انسان کا فوز، انسانیت بچنا انسان کا، اور انسانیت کی نشو و نما، اس کے اندر میں نے جبلت رکھی ہے حصول علم کی۔ یہ تب ہوتی ہے جب انسان کو علم ملتا ہے جو یقینی بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظنی چیزوں سے کام نہیں چلتا، ان کے پاس ظنی چیزیں تھیں، بڑی تہذیب ترقی کر گئی، بڑی حکومتیں آج دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن اس بات سے محروم ہیں کہ ان کی اصلی کتاب کیا ہے پتہ نہیں چل رہا۔ بڑی تحقیقیں اور بڑی تفتیشیں اور بڑی ریسرچیں، حد ہی کوئی نہیں، لیکن ما لہم بہ، اپنے پیغمبر کے متعلق علم کوئی نہیں پورا، یقین نہیں، الا اتباع الظن، بس گمانات کے پیچھے لگے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانوں کو جب بھی یقینی علم ملتا ہے تو وہ عالم الغیب کی طرف سے ہوتا ہے، وہ وحی کے ذریعے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کسی زمانے میں تقریروں میں بڑا اللہ کی توفیق سے یہ دعائی دیتا رہا ہوں، جی، وحی کے ذریعے انسانوں کو جو کچھ ملتا ہے
اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور پھر اس میں ایک یقینی کیفیت ہوتی ہے، شک کی گنجائش نہیں، تو یقینی کیفیت۔ اس یقینی کیفیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح فیصلے اور صحیح رستہ چننے کا اہل ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے اور اپنی زندگی کی منزل کو پانے کے لیے وہ صحیح راستہ چن لیتا ہے۔ اس راستے کا نام ہے صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ اس صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اور اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنے کے لیے وحی کے ذریعے ملے ہوئے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی ایسے حکم آئے اس زمین پہ اللہ کے جو کچھ شرعی حکم نہیں تھے۔ شرعی حکم تو خیر بڑا ہی یقینی ہوتا ہے، خاص کر جب آخری نبی کو آئے تو پھر تو اس میں کوئی تبدیلی کا بھی کوئی امکان نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش کا تذکرہ قرآن میں، خطرات کا تذکرہ، یہ خطرے اور یہ خطرے، خطروں میں گرا سب سے بڑا ماں کا دل۔ ظالمانہ قانون سامنے ہے کہ بچہ جو بنی اسرائیل کے ہاں ہو، دائیاں جا کے رپورٹ کرتی ہیں تو پھر فوج آ جاتی ہے اور بچے کو قتل کر دیتی ہے۔ اب ماں خطرے میں کہ کیا ہوگا؟ اتنا خطرہ کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول گئی۔ جی، اتنی خوف میں مبتلا۔ جی، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہاں لفظ وحی استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی جبریل نہیں آئے لے کے، یہاں کوئی شریعت نہیں آ رہی جی، لیکن ایک بڑا خوبصورت کام ہونے والا ہے۔ یہ بچہ مستقبل میں انسانوں کے لیے ایک نئی شریعت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اس لیے اس بچے کے متعلق یہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ماں نے وحیاں اللہ کی طرف سے آنے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وحی کے ذریعے جو حکم ملتے ہیں انسانوں کو وہ بڑے میٹھے اور انسانوں کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، او ماں تو ماں ہے لیکن خوف مبتلا ہو گئے، بچے نو دودھ پلانا بھول گئی ہیں، مگر میں تے رب ہاں، میں اپنی مخلوق دے رزقاں تو بھولدا نہیں۔ یہی نالائق ہیں جو بے یقین ہو جاتے ہیں، مردوں سے مانگنے لگتے ہیں، جانوروں سے مانگنے لگتے ہیں۔ جی اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے نو دودھ تے پلانا، بھول ہی گئی۔ رہ گیا ڈر کا معاملہ، جب بہت خوف قریب آ جائے تو اس سے پہلے القیہ فی الیم، جی ایک اور ڈاڈا حکم بظاہر پہ لگتا ہے جی،
جس طرح سانوں میں جس طرح نماز پڑھنی پہنتی ہے بڑا ڈاڈا حکم لگتا ہے، وضو کرنا پہنتا ہے بڑا ڈاڈا حکم لگتا ہے، زکاتاں دینیاں پہندیاں نے بڑا ڈاڈا حکم لگتا ہے، لیکن یہ بڑا میٹھے حکم ہوتے ہیں جڑے اللہ کی جناب وچوں آمدے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے میٹھے حکم ہوتے ہیں۔ منو نمازاں پاویں کنیاں اوکھیاں پیاں لگن، لیکن اللہ دعائیاں دے دینے، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ جاہلاں نوں اوکھے لگدے نے پہ، لیکن سچے ایمان والے جدوں نمازاں وچ ڈب ڈب جاندے نے تے ایک میرے اگے سوالی پکے بن جاندے نے، سبحان اللہ، تے قد افلح، انہاں دی کامیابیاں وچ کوئی شک نہیں جے رہ جاندا، پکے کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ زکاتاں دینیاں بڑیاں اوکھیاں لگدیاں نے۔ حضرت شعیب نو قوم کہندی سی اے تیریاں نمازاں سانو کی کہندیاں نے، کی تبلیغاں کرنا ہے، یہ رب دا دتیا مال ہے ساڈا نہیں، یہ جڑا اتنا فالتو ہے ونڈن واسطے ونڈیا کرو، غریباں مسکیناں نو دیا کرو، تانوں تے اتنی ضرورت نہیں۔ تے قوم اگوں کہندی سی ہیں یہ کی آخنا ہے، اسی آپو کمایا ہے، محنت کیتی ہے، مال ساڈا، تو آنے اللہ دا مال ہے انہیں دیتے ہے، تو آنے انج خرچ نہ کرو، انج اکٹھا نہ کرو، حرام دی کمائی نہ بناؤ، ماپ تول دی کمی نہ کرو، چیزاں دی کوالٹی خراب نہ کریا کرو، یہ کی گلاں تو کرنا ہے؟ یہ تیری عبادت ساڑیاں آزادیاں کھولی ہے، سانو عبادت منظور نہیں، سانو تیرے حکماں نے تنگ کیتا ہوا ہے، یہ ہماری آزادی چھینتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ اللہ اللہ۔ جی لیکن اللہ کہتے ہیں یہ جو صدقہ، یہ جو خیرات ہے، بظاہر ایک سخت حکم لگتا ہے لوگوں کو، مگر سنو لوگو، قد افلح من زکاہا۔ جی ادھر قد افلح المؤمنون هم فی صلاتهم خاشعون، وہی فکرہ، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ کیا کہنے قرآن مجید، یقینی گلاں، سچیاں گلاں، مٹھیاں گلاں، خیر والیاں گلاں۔ سبحان اللہ۔ جی یہ مال میں اپنی مرضی کرنی اور مال کو اکٹھا کر کے پچھلی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جانے کے ارادے، جی سبحان اللہ، بظاہر بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں سن لو، جتنا مرضی اکٹھا کرتے رہو گے، انہی حضرت شعیب کی زبان سے، علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں موجود ہے، جنہیں وہ کہتے تھے اسی اپنی مرضی نہ جو مرضی کریے، تو کدھر آنا غریباں مسکیناں نو دیا کرو۔ جی اللہ، ان کی زبان سے اللہ کہتے ہیں وہ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اور میری گل مان کے تے ویکھو، پھر تو انہوں پتہ لگے گا، ونڈ کے جو کچھ بچے آگے او ہوئی تو اڈے بتے خیر دے۔ میں وڈینا ہی اسے واسطے ہاں کہ ونڈیا نہ گیا تو اڈے بتے خیر نہیں رہنا، یہ مصیبت بن جائے گا تمہارے لیے، یہ عذاب کا ذریعہ بن جائے گا تمہارے لیے، یہ مصیبتوں میں پھنسنے کا ایک جال ہے جو پھیلایا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ مال دے کے دھیان کرو اور خیال کرو، ونڈ کے جو بچتا جے بقیت اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ سبحان اللہ۔
جسے اللہ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس مال کو صدقہ و خیرات کر کر کے پاک کیا۔ جی اہل علم کہتے ہیں جیسے پانی صاف ستھرا بھی کیوں نہ ہو، کہیں اکٹھا پڑا ہو اس سے کچھ نکلتا نہیں، نیا داخل ہوتا نہیں، وہی پڑا وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، وہ تباہیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ہر پانی کو ٹھیک رکھنے کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ ہو، آسمان کتنا بڑا ذخیرہ ہے، اللہ نے اسے بھی پاک رکھنے کے لیے وہاں سے پانی اٹھا کے پوری دنیا میں اللہ برساتے ہیں۔ جی اس لیے وہاں بڑی بڑی مچھلیاں پلتی رہتی ہیں اور بڑی بڑی مخلوقیں۔ جی مزے کی بات اللہ کی طرف سے آئی میرے ذہن میں ایک، کہ جس کو اللہ خود پاک کرتے ہیں، پانی نکال کے پوری دنیا میں برساتے ہیں۔ جی سن رہے ہو؟ سننا دھیان سے، خود برساتے ہیں، وہ پانی کتنا پاک ہو جاتا ہے، اور جو میرے حصے میں آتا ہے برستا ہے، میں اسے سنبھال ذخیرے بنا کے رکھتا ہوں۔ جی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کے حصول کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر انسان ایک دوسرے کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جی یہ پانی جس کی تقسیم پہ تم لڑنے لگتے ہو، یہ میری نعمت سمجھ کے میرے شکریہ ادا کرنے کی بجائے قتل و قتال شروع کر دیتے ہو۔ جی سنو، وہی پانی تمہارے لیے بیماریوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج کی سائنسی علوم دہائیاں دے رہے ہیں، اور پانی کج کے رکھیا کرو، اور پانی اکٹھا کر کے نہ گھراں چ رکھیا کرو، اور مچھر بڑھ جاندے نے، انہاں نوں ڈولیا کرو گھراں چ، گملیاں وچ بھی پانی نہ رہن دیا کرو، حالانکہ گمروں میں پانی پودوں کی زندگی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نہ جی نہ، یہ خراب ہو جاتا ہے پانی۔ اللہ، اور پھر سنیے گا جو میں کہنے چلا ہوں اللہ کی توفیق سے، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں۔ اللہ کے کتاب کی روشنی ہے۔ اللہ، جو پانی میرے حصے میں آتا ہے اسے میں سمیٹ کے اپنے قبضے میں لینے لگتا ہوں۔ تو سنو، جب تم پانیوں پہ قبضہ کر کے پیاسوں کو پلانے کی بجائے خود قبضے کر کے مالک بنتے رہتے ہو، تو سنو، اس پانی سے جی اس پانی سے بننے والے وہ جانور جو تمہاری خوراک بنتے ہیں، یہ توجہ کیجئے گا، پانی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ 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 اللہ، اس پانی سے وہ جانور، وہ پرندے جو تمہاری خوراک بنتے ہیں، جب یہ پانی جو تم نے قبضے میں کر رکھا ہے مشکل سے ان تک پہنچتا ہے، اور ان کی جو پانی کے ذخیرے ہیں ان کو بھی گندا کرتے رہتے ہو، تو سنو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تمہارے پاس پہنچے پانی سے جو زندگی بنتی ہے، اس زندگی میں یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حرام ہے، حلال و حرام کی تقسیم ہونے لگتی ہے۔ لیکن سمندر میں اللہ پانی نکال کے بانٹتا ہوں، تو وہاں کا حکم یہ ہے کہ اس پانی کے اندر مر جانے والا جانور بھی حلال ہوتا ہے، حرام نہیں ہوتا۔ جی تمہارے پانی سے زندگی پانے والے جانور جب تک انہیں بسم اللہ ہے اللہ اکبر پڑھ کے ذبح نہ کیا جائے وہ پاک نہیں ہوتے، حلال ہوتے ہوئے بھی۔ لیکن جو سمندر کے پانی کی مری ہوئی مچھلی ہے وہ بھی حلال ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت کچھ رہتا ہے لیکن بس کریں، وقت کافی ہو گیا تو میں اور تھک بھی جانا ہے، بڑی مصیبت پہ ہے۔
بڑا رفڑ بن گیا. باتیں دو تین کچھ ضروری تھیں لیکن کیا کروں، ہمت جواب دے رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو فصلیں اگتی ہیں، یہ جو پھل پھول لگتے ہیں، جی اللہ اللہ. یہ جو باغات ہیں، جی اللہ اللہ. جی ان کے اگنے میں، ان کے پھلنے پھولنے میں بھی شامل ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے پھلنے پھولنے میں انسانوں کا دخل ہو جاتا ہے. زمین میں ہل چلا رہے ہیں، زمین کو تیار کر رہے ہیں، اس میں پانی ڈال رہے ہیں. سبحان اللہ. جی انسانوں کا دخل ہو جاتا ہے. جو فصلیں اگتی ہیں ان کا بیج سنبھال کے رکھ کے یہ اس میں ڈالتے ہیں تو پھر نئی فصلیں اگتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارے پانیوں اور تمہاری فصلوں سے تیار ہونے والے جانور جب تک ان کو ذبح کر کے ان کا خون نہیں نکالتے وہ پاک نہیں ہوتے. اور ہاں سنو، یہ تمہاری زمینی فصلیں اور یہ تمہارے باغات کے پھل پھول، جی بڑی محنت سے کرتے ہو، لیکن ایک ہی باغ میں کسی بوٹے کا پھل کھٹا، کسی کا میٹھا. جی کسی پہ کانٹے زیادہ، کسی پہ کوئی کانٹا نہیں. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی کچھ علاقے ایسے جن میں یہ چیز نہیں اگتی، یہ اگتی ہے. یہ نہیں پھلتی پھولتی، یہ پھلتی پھولتی ہے. جی جہاں جہاں تمہارا عمل دخل ہوتا جاتا ہے وہاں جی پابندیاں بڑھنے لگتی ہیں، لیکن ان پابندیوں کے باوجود تم محسوس نہیں کرتے، لگے رہتے ہو گدھوں کی طرح. اولئک کالانعام بل ہم اضل. حلال و حرام کی تمیز کے بغیر سمیٹتے رہتے ہو. اور سنو کیا کر رہے ہو. اور جاہلا یہ کیوں خراب کر رہے ہو؟ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو، اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہو، اپنے لیے بیماریوں کے ذرائع پیدا کر رہے ہو. یہ تمہاری غلط کاوشیں تباہ کر رہی ہیں سب کچھ. ہاں سنو، جو کچھ میں پیغمبر کے سینے پہ وحی کے ذریعے نازل کرتا ہوں اس میں چونکہ کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لہذا میرا قرآن اس دن نزول کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک ہرا بھرا تازہ ایمان کے ذریعے بنتا رہے گا. سبحان اللہ.